حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور وہ آپ کو ویسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے۔ اگر تم اب سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ کشتی بنائے۔ یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی اور ون آف دا امیزنگ شپ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ آج جس سونامی کی یا جس طوفان کی میں نے بات کرنی ہے، تاریخ میں کبھی ایسا طوفان نہیں آیا۔ جی ہاں، وہ دنیا بھر میں آیا، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، بڑی بڑی چٹانیں غرق ہو گئیں، دنیا میں کوئی نہ بچا سوائے چند لوگوں کے۔ یہ کیسا طوفان تھا؟ بہت کچھ بتانا ہے، کیونکہ آج سنانا ہے آپ کو واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے ناموں کے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کا مقدر ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں۔ تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی، پھر تو اللہ کریم تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ جو کانورزیشن ہے، یہ جو گفتگو ہے، قرآن میں اس کو کس طرح بیان کیا گیا، آئیے قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس مبارک تبلیغ کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی بات کو مان لیتے، مگر اس قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ معاذ اللہ، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کے علاوہ یہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، گویا ہر طرح کی تکلیف، قلبی تکلیف، ذہنی تکلیف اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ ناظرین، کئی بار تو ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور وہ آپ کو ویسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے۔ آپ نے 950 سال اللہ کی طرف بلایا۔ یہ ایسی قوم تھی کہ آپ کی بات مانتی بھی نہیں تھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ تربیت کر کے جاتے تھے، وصیت کر کے جاتے تھے کہ ان کی بات آپ نے نہیں ماننی ہے، مگر آپ اولو العزم رسولوں میں سے تھے، آپ با ہمت رسولوں میں سے تھے۔ تکلیفیں ہوتی رہیں، مخالفت ہوتی رہی، آپ برداشت کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے۔ اور میں جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے، اگر راہ راست پر نہ آؤ گے، تو مجھے تم پر بڑے دن
روز قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت حق کو سن کر اب ان لوگوں نے 3 آرگیومنٹ کیے، 3 اعتراضات کیے اور اپنی قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب اعتراض کیا تھے، وہ آرگیومنٹس کیا تھے، ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ تم ہماری طرح بشر ہو اور تمہیں ہم پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو اور تمہاری اطاعت ہم پر لازم ہے۔ وہ اپنے جیسا دیکھتے تھے تو کہتے ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرا اعتراض، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی جن لوگوں نے کی ان کی تو قوم میں کوئی عزت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بلکہ وہ تو گھٹیا قسم کے غریب لوگ ہیں، تم پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کی اور بغیر غور و فکر کے کی ہے۔ اللہ اکبر، غریبوں کو دیکھ کر اور ان کو گھٹیا اور معاذ اللہ کمینے لوگ کہا انہوں نے۔ ان کا اعتراض یہ خالصتاً جہالت پر مبنی تھا۔ ناظرین، تیسرا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں تمہارے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر تمہیں ہم پر برتری حاصل ہو، کیونکہ تمہارے پاس نہ تو ہم سے زیادہ مال ہے، نہ ہی ریاست، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم نے تم سے بہت بحث کر لی، یہ واضح ہے کہ ہم نے تمہاری بات ماننی نہیں اور تم ہماری بات نہیں مان رہے، اگر تم اب سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، جس کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہو۔ قرآن مجید نے یہی الفاظ کس واضح انداز میں بیان کیے، آئیے سنتے ہیں۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے عذاب نازل کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہو، اس کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا تم پر عذاب نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو پھر تم اس عذاب کو روک نہیں سکو گے، بچ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ سمجھاتے رہے، وہ ڈینائی کرتے رہے، آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ آرگیومنٹ کرتے رہے، وہ جھگڑتے رہے، آپ کو جھٹلاتے رہے، بلکہ آپ کو مارتے بھی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نصیحت کی تو وہ قوم کہتی ہے کہ کیا ہم تمہاری بات سن کر ایمان لے آئیں، حالانکہ تمہاری پیروی تو غریب، کمینے اور گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ کتنے برے الفاظ ہیں۔ قرآن میں کیا فرمایا اس بارے میں، آئیے سنتے ہیں۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون۔ قوم نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ قوم نے یہ بات ناظرین غرور و تکبر کی وجہ سے کہی تھی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا، وہ اپنی کثرت شان سمجھتے تھے کہ اگر ہم بھی ایمان لے آئے تو ہمیں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو اب اس قوم نے دھمکایا، اب تم نے اللہ کی طرف ہمیں بلایا اور اپنی بات سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے، معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اس قوم نے ماننا تو نہیں ہے اور بہت ان کو اللہ کی طرف بلایا، مگر یہ تو بار بار انکار کر رہے ہیں اور اب تو انہوں نے میرے قتل اور جلا وطنی کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو آپ نے اب فرمایا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو، مجھے اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ ہے، میں نے اسی پر اپنے معاملے سپرد کر دیے ہیں، تم میری مخالفت کے لیے جتنے اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور سب منصوبہ اور سازش علانیہ کر لو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہے نہ ڈر۔ آئے ہائے، کیا اللہ پر بھروسہ تھا۔ بہرحال ایک موقع پر آپ نے کفار کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والوں کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات بخشی اور جھٹلانے والوں کے خلاف آپ علیہ السلام کی یوں مدد فرمائی کہ قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، اب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک کشتی بنائے۔ یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی اور ون آف دا امیزنگ شپ تھا۔ یہ 3 منزلہ شپ
3 منزلہ پانی کا جہاز بنایا گیا۔ کتنے ٹائم میں بنا؟ یہ 100 سال کی محنت تھی، ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا گیا اور کئی مومنین مل کر اسے بناتے تھے۔ قوم کے افراد جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے سے نکلتے تھے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ آپ ذرا سمجھیے گا، دنیا میں کئی ملک ہوتے ہیں کہ جن کے کنارے پر سمندر ہوتا ہے، مگر کئی ملک ہوتے ہیں جو لینڈ لاک کنٹری ہوتے ہیں، جہاں سمندر نہیں ہوتا، پھر وہاں کشتیاں بھی نہیں ہوتی۔ آج کی زبان میں کہوں تو نیوی ان ملکوں میں ہوتی ہے کہ جہاں سمندر ہو، جہاں سمندر ہی نہیں ہے تو وہاں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام ایسے ملک میں رہتے تھے جہاں سمندر ہی نہیں تھا، اور آپ کشتی بنا رہے ہیں اور وہ بھی بہت بڑی۔ تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اے نوح، آپ تو ہمیں بتاتے تھے آپ اللہ کے نبی ہیں، اب تو آپ کارپینٹر معاذ اللہ بڑے ہی بن گئے، اور اس کشتی کو چلاؤ گے کہاں سے؟ آپ کہتے تھے مذاق اڑانے والوں مذاق اڑا لو، ایک وقت آئے گا کہ تم رو رہے ہوگے اور ہم ہنس رہے ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا ناظرین، آپ کو بتا دیا گیا، ایک نشانی بتائی گئی کہ ایک تنور کے اندر سے جب پانی ابلنے لگے تو آپ اپنی قوم کو تیار کر لیجئے گا اور مومنوں کو کشتی میں بٹھائیے گا۔ ناظرین، اب کیا ہوا؟ جب عذاب کا وقت آیا تو اب آسمان سے بارش برسنے لگی، اور یہ لگاتار 40 دن اور رات برستی رہی۔ اتنا آسمان سے پانی آیا کہ اب زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی بڑھتا گیا اور اتنا بڑھ گیا، اتنا اونچا ہوا کہ پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، ہر چیز ڈوب گئی۔ ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ پھر آپ نے اس میں 3 فلور بنائے تھے، اس کی تقسیم اس طرح تھی کہ گراؤنڈ فلور پر حشرات الارض اور باقی جانور اس میں شامل کیے گئے، پرندے شامل کیے گئے۔ سیکنڈ فلور پر آپ نے چوپائے اور دیگر جانور شامل کیے، اور ٹاپ فلور پر یہ آپ کے لیے اور مومنین کے لیے فلور تھا جس میں یہ 80 اللہ والے جو تھے وہ اس میں سوار ہو گئے۔ ناظرین، جب یہ سوار کیا جا رہا تھا، ہر جانور کا ایک نر اور مادہ جوڑا شامل کیا گیا۔ دیکھیں، دنیا کو واپس ری سٹارٹ کرنا تھا، پھر دنیا میں ان تمام چیزوں کو آباد کرنا تھا، تو کیا خوبصورت آپ کی پلاننگ تھی کہ ہر جانور کا ایک نر اور مادہ جو ہے وہ جوڑے کے طور پر اس جہاز میں سوار کیا گیا۔ اب جب جہاز میں سوار ہو رہے تھے چرند اور پرند، تو سانپ اور بچھو جب آئے تو آپ نے اسے روک دیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں شامل کرنا ہے۔ تو انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی بھی شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہم اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو آپ نے اس بنا پر ان کو بھی اپنے جہاز کی سواری عطا فرما دی۔ گویا ایک وظیفہ ہے، اگر آپ جنگل بیابان یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں سانپ اور بچھو ہوتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ پانی میں وہ کشتی ہے، موجیں ہیں، اور عجیب سفر ہے جس کا کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اب صرف پانی ہے، اور ایک کشتی ہے جو ہچکولے رہی ہے اور اللہ کی قدرت سے سفر کر رہی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جب طوفان انتہا کو پہنچ گیا، رجب کے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ آپ سوار ہوئے تھے، اور اب محرم کا مہینہ آ گیا، 10 محرم آ گئی۔ جی ہاں، یہ عاشورے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہسٹری آف اسلام کے بہت سارے واقعات اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ 10 محرم ہے، اور اب حکم دیا گیا کہ زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا۔ آسمان کو حکم دیا گیا، آسمان اب تھم جا۔ بارش بھی رک گئی اور زمین بھی آہستہ آہستہ خشک ہونے لگی۔ 6 مہینے یہ کشتی گھومتے گھومتے موصل یا شام کی حدود میں داخل ہوئی، اور وہ عظیم پہاڑی کوہ جودی پر جا کر وہ کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، اور پھر غرق ہونے کے بعد عذاب برزخ کی آگ میں داخل کیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ ناظرین، عجیب واقعہ ہے، کیسی قوم تھی جس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور جنہوں نے بات مانی اتنے بڑے طوفان سے بھی اللہ نے انہیں بچا لیا۔ رب چاہے
تو بغیر سمندر کے ایسا سائیکلون بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ چاہے تو اتنے بڑے پانی کے جہاز کو پانی میں چلنے کے لیے ایک ایسا پانی پرووائڈ کر سکتا ہے جس کو سن کر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ناظرین پھر وہ چاہے تو 6 مہینے کے بعد وہ کشتی کنارے بھی لگ سکتی ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے اللہ والوں کی اطاعت کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں اور فرما بردار بنے رہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ